ایک ایسی شخصیت جو اللہ تعالیٰ سے بھی ڈائریکٹلی گفتگو کرتی ہے. میں اللہ سے یہ کہتی ہوں، اللہ میں کلیئر وہ استخارے کی طرح نہیں ہو کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ہاں تھا یا نہ تھا. مجھے اتنا کلیئر یعنی آواز آئی کہ ہاں کرو. ایک دفعہ میں کراچی میں ایئرپورٹ پہ جاب کر رہی تھی. ایک آدمی آیا، اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ آپ بہت بڑی ایک دن پیر بن جائیں گی. میں نے کہا اچھا آج نا میں روح بلاتی ہوں. ٹی وی آن کیا، سارے گھر کی لائٹیں چلی گئی. پھر میں باہر نکلی، میں نے بچوں سے کہا نیچے، میں نے کہا دیکھو ذرا میرے کوئی میٹر تو نہیں آن آف کر رہا. کہ جی نیچے تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر ایک دم سے نا ایک ٹھنڈی ہوا ایسے کرے میرے بھی جیسے میں پورے جیسے کو جھرجھری ہوں. میں نے کہا او مائی گاڈ. دوستو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم، ایک پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ بٹ. ناظرین، آج کے اس انٹرویو میں بات کروانے والی ہوں آپ کی ایک ایسی شخصیت سے جو کہ آپ کو پریڈکٹ کرتی ہیں، آپ کی شخصیت کے بارے میں بتاتی ہیں اور بہت زیادہ علم ان کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ڈائریکٹلی گفتگو کرتی ہیں. یہ کیسے کرتی ہیں اور یہ سلسلہ کب سے جاری ہے انہی سے جانتے ہیں. اور ان کو پی کے خاتون پاکستان کی کیوں بولا جاتا ہے یہ بھی انہی سے جانیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں ان سے، جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام طیبہ. تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو، آج کل جس طرح سے بہت زیادہ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو پاکستان کی پی کے خاتون کہا جاتا ہے، اس کی کیا ریزن؟ پہلا جو انٹرویو ہوا اس لڑکے نے، اچھا انسان تھا، اس نے مجھے یہ خطاب دیا، لقب دیا، وہ چپک گیا. جو بھی آتا رہا وہ پی کے خاتون ہی کہتا رہا. اب میں نے اپنے چینل کا نام خلق خدا رکھا ہے. اب مجھ سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے خلق خدا رکھا ہے تو مطلب خلق خدا کی آپ خدمت کریں فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے، میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں کہ جب ڈاکٹر بنتے ہیں نا، آپ 5 سال پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک قسم کھاتے ہیں، اس کو ہوریشیوز کہ کس کا وہ کہتے ہیں قسم، کہ جی میں انسان کی خدمت کروں گا، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جیسے کوئی انسان مر جائے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر میں اس کی کون سا ڈاکٹر فری میں کرتا ہے علاج؟ میں اکارڈنگ ٹو پیپل جب وہ مجھے فون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، میں اپنا کو فلیکسیبل رکھتی ہوں. میں نے ہفتے میں 1 دن فری بھی رکھا ہوا ہے. اب میں یہ اگر آن ریکارڈ بتاؤں گی تو ہر بندہ جو پے بھی کر سکتا ہے نا وہ بھی کہے گا جی فری کر دیں. یہ کب سے آپ کر رہی ہیں پریڈکٹ اور لوگوں کی جو شخصیت کے بارے میں آپ بتاتی ہیں، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہ کر سکتی ہوں؟ بڑا کامن سا کویشچن ہے، ہر کوئی یہ آپ سے کرتا ہوگا، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے کس کو پریڈکٹ کیا اور وہ جب آپ نے کیا تو کیا ویسا ہی تھا جو آپ نے انہیں بتایا؟ اب جب میں یاد کرتی ہوں نا تو یہ کافی پہلے، بہت چھوٹی تھی میں جب سے یہ شروع ہو گیا تھا. میں نے کہا امی میں نے خواب میں دیکھا کہ زلزلہ آیا ہے. پشاور میں بہت زلزلے آتے ہیں. امی کہنے کی بیٹا بولو بھی مت، پتہ ہے بولو گی نا آج. تیسرے دن جس دن میں نے خواب دیکھا اس کے تیسرے دن میں وہیں بیٹھی تھی اور اسی جگہ پہ اور زلزلہ آیا. تو امی کہنے لگی تم منع کیا تھا نا مت بولنا زلزلے کا. تو یہ چیز اگر دیکھا جائے تو بچپن سے میرے ساتھ ہے اور مجھے نہیں پتا کہ میری فیملی میں نانا، دادا، دادی، نانی کسی کے پاس یہ اور تھی یا نہیں. میں نے کسی کو نہیں سنا، میرے بہن بھائیوں کو ان میں نہیں ہے کسی میں. لیکن میں کافی ینگ ایج سے یہ کرتی آ رہی تھی. مطلب میں اپنی خالہ کو یاد کرا رہی تھی کہ دس واز 1990 آئی تھنک، نہیں 87-86. خالہ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ آئیں تو مجھ سے کہنے لگی میرے بڑے بیٹے کا ہاتھ دیکھو. اور میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو مجھے کہنے لگا ہاؤ مچ منی، UK بورن بریڈ ہیں، ہاؤ مچ منی ڈو آئی ہیو لالی باجی. میں نے کہا وی ول آلویز ہیو انف بٹ یو ول نیور بی ویری رچ. وہ اسلام کے اندر اتنا مکمل آ گیا کہ وہ اپنی آدھی تنخواہ لوگوں کو بانٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پریڈکشنز تو تب سے شروع ہو گئی تھی، ہاتھ دیکھنا تب سے شروع ہو گیا تھا، بہت بہت پہلے سے. مگر یہ ہے کہ اب مجھے اجازت ملی ہے کہ میں اس کو یوز کر سکتی ہوں. تو اجازت کیسے ملی آپ کو؟ کوئی خواب آیا یا پھر ایسا کچھ خیال؟ میری اللہ سے نا بڑی ڈائریکٹ گفتگو چلتی ہے. اللہ از لائک، وہ کہتے ہیں نا وہ شہرک سے بھی قریب ہے. اللہ از مائی بیسٹ فرینڈ. میری ان سے گفتگو چلتی رہتی ہے. جب یہ شروع ہوا، وائرل ہوئی میرا ویڈیو، لوگوں نے کال کرنا شروع کیا. یقین مانو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا، ایسے ہی میرے منہ سے نکلا 5,000 روپے فیس. جب میں نے فرسٹ ٹائم کہا اور انہوں نے پیسے بھیج دیے، اس کے بعد جو میں نے نماز پڑھی، جیسے مغرب کی تھی، عشاء کی تھی، اس نماز کے بیچ میں جب آپ سلام پھیر لیتے ہیں، میں نے بیٹھ کے میں نے کہا اللہ میاں یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیا آپ کی اجازت ہے مجھے کہ میں یہ کام کروں؟ تمہیں یقین نہیں آئے گا طیبہ، مجھے اتنے کلیئر جواب آتے ہیں نا.
ہر چیز کے جو سوال میں اللہ سے کرتی ہوں، میں اللہ سے یہ کہتی ہوں، اللہ میں کلیئر وہ استخارے کی طرح نہیں ہو کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ہاں تھا یا نہ تھا، مجھے اتنا کلیئر یعنی آواز آئی کہ ہاں کرو. ریئلی شاکڈ، سیریسلی مطلب وہ دل کے اندر ہوتی ہے. وہ اگر آپ کو غلط کام ہوتا ہے نا تو دل کے اندر آپ کو، جیسے انسان کا ضمیر کہتا ہے نا، وہ بھی آپ کے اندر ایک چیز ہے، ہو سکتا ہے میں نے اپنے سے بنائی ہوئی ہو. ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا یہ بھی اب یقیناً سوال ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اب آپ نے پریڈکٹ کرنا شروع کر دیا ہے اللہ کی اجازت کے ساتھ. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے فیوچر دیکھنا یا پریڈکٹ کرنا صحیح نہیں ہے، رازوں سے پردہ اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو راز ہیں تو یہ غلط ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل. کوئی اب مجھے آ کے کہتے ہیں جی ہمارے 18 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا، میں نے کہا بیٹا یہ تو اللہ کی دین ہے، اس میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے. جہاں آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہاں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بہتر رہے گا. اس میں بھی میں آپ کو 100% نہیں کہتی کہ آپ نے یہی کرنا ہے. جہاں تک فیوچر کی پریڈکشن ہے، فار ایگزامپل مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ جی ہمارا کیس چل رہا ہے زمینوں کا اور ہم لوگ بہت پریشان ہیں، تو میں سے کہتی ہوں انشاءاللہ 6 مہینے یا 8 مہینے کے اندر اندر آپ کے کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا. اس میں ایک ٹائم فریم دے رہی ہوں، اس میں ان کو یقین اس بات کا نہیں کرا رہی کہ ہاں یہ ہوگا یا وہ ہوگا، کیونکہ وہ تو اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا جو ہونا ہے. لیکن کچھ وقت نظر آ جاتا ہے آپ کے لیے، آگے کا مجھے خوشی نظر آ جاتی ہے، غم نظر آ جاتا ہے، آپ کی فیلنگ نظر، اس کے حساب سے پریڈکشن ہوتی ہے. مگر اس میں کہیں بھی اللہ نہ کرے کوئی لڑکی ہو فار ایگزامپل وہ کہے کہ جی میری طلاق نظر آ رہی ہے آپ کو، میں اسے کہا ہاں فوراً لے لو، کہ کسی کا گھر بچانا بہت بڑا. اس دن میں اتنا رات کو روئی ہوں. ایک میری کسٹمر جو میرے بچوں کی طرح بن گئی ہے، بہت ٹف ٹائم سے گزر رہی تھی، اینڈ جو میں نے اسے کہا کرنے کو اس نے کیا اور وہ اس کا اینڈ اتنا اچھا ہوا. میں رات کو رونے بیٹھ گئی. میں نے کہا یار اگر میں نے کسی ایک کا بھی نہ گھر بچایا ہے تو میں نے بہت بڑا کام کر دیا. آئی ایم ہیپی. اب جس طرح سے نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، اور جو ہماری عوام ہے بہت سارے لوگ ڈسارٹ ہو گئے جنہوں نے ووٹ دے عمران خان کو، وہ بھی اب کافی زیادہ ڈسارٹ ہو گئے کہ اب یہ ہمارے سر پہ ایک نئی بلا ہے، یہ ٹل نہیں رہی، یہ کچھ کر نہیں رہا. تو اس کے بارے میں کیا پریڈکشن؟ یہ تو نواز شریف والی تو میں نے پچھلے مہینے کہہ دیا تھا نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے. یہ پریڈکشن تو کب تک نہیں آ سکتے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے. ان کو پتہ ہے آئے تو یہیں ختم ہو جائیں گے. اب یہ آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. ان کے واپسی ہے ہی نہیں پاکستان میں. عمران خان جو ہے نا، مجھے اس دن کوئی بتا رہا تھا، میں بڑی حیران ہوئی. بہت عجیب غریب باتیں ان کے بارے میں، لیکن جہاں تک میری ریڈنگ ہے وہ ایک اچھا انسان ہے، لیکن بہت سی باتیں نا اس کے بس سے باہر ہیں. دیکھو وہ بگر پکچر دیکھ رہا ہے، اس کی ویژن انٹرنیشنل ہے، اس کی نیشنل پہ آ ہی نہیں رہی. مگر اس وقت اس کو بہت سخت ضرورت ہے کہ وہ تھوڑے سے معاملات ملک کے اندر کے بھی صحیح کرے. آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی ڈائریکٹ گفتگو ہوتی ہے اور پھر آپ ماشاء اللہ سے پریڈکٹ کرتے ہیں آپ کو گاڈ گفٹ ہی رہی ہے. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پھر روحوں کو بلایا جاتا ہے، یہ سب کیا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ ایسا کبھی آپ نے کیا ہے؟ غلطی سے ہوتا ہے ایسے؟ ہاں. اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں نا، اور طیبہ پلیز سٹارٹ کر لیجئے گا، وہاں پر لکھا ہے کہ اور ہماری روحیں جو ہیں وہ گردش کرتی ہیں اور آتی جاتی رہتی ہیں ہماری مرضی سے. ایک دفعہ میں کراچی میں ایئرپورٹ پہ جاب کر رہی تھی، ایک آدمی آیا، اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ آپ بہت بڑی ایک دن پیر بن جائیں گی اور آپ کا مقبرہ ہوگا اور لوگ آئیں گے. میں نے کہا یہ کیا بول رہا ہے بھائی، میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال اس دن میں نے شام کو آ کے میں نے کہا اچھا آج نا میں روح بلاتی ہوں. میں آئی گھر پہ، مغرب کا میں رات کی ڈیوٹی کرتی تھی، دوپہر میں اٹھی، ظہر پڑھی، عصر کے بعد میں بیٹھی، ٹی وی آن کیا، سارے گھر کی لائٹیں چلی گئی. مغرب کا وقت تھا بلکہ. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں نے ایسے ہی کہا دل میں اپنے، آج میں نے نا روحیں بلانی ہیں. میں باہر گئی، میں نے کہا شاید لائٹ چلی گئی ہے، ان دنوں میں بھی لائٹ جاتی تھی. پھر آ کے اندر بیٹھی، پھر لائٹ آ گئی، پھر ٹی وی آن کیا، پھر سارے گھر کی لائٹیں چلی گئی. پھر میں باہر نکلی، میں نے بچوں سے کہا نیچے، میں نے کہا دیکھو ذرا میرے کوئی میٹر تو نہیں آن آف کر رہا. کہ جی نیچے تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر ایک دم سے نا ایک ٹھنڈی ہوا ایسے کرے میرے بھی جیسے، میں پورے جیسے کو جھرجھری ہوں. میں نے کہا او مائی گاڈ، او اللہ میاں مجھے معاف کر دینا. جتنی دعائیں یاد تھی، جتنی صورتیں یاد تھی، میں نے کہا اللہ میاں پلیز یہ جو بھی آیا ہے، کیونکہ جب روح آتی ہے نا بہت اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ اللہ سے اجازت لے کر آتی ہے، کسی کام کے لیے آتی ہے. لیکن ابھی مجھے کل پرسوں ایک کسٹمر بتا رہی تھی
کہ میں جب بہت بیمار تھی, میں اس حال میں تھی, میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, لیکن مجھے لگا, میں نے دیکھا ان کو کہ وہ آئی ہیں, میرے پاس بیٹھی ہیں, تو اجازت ملتی ہے آپ کو اپنے عزیز پیارے بچے تکلیف میں ہوں, کوئی ضرورت میں ہوں, تو ان سے ملنے کے لیے, آنے کے لیے. اور ہر وقت ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہتی ہیں, اگر آپ کی آنکھ کو تو نظر بھی آ جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی, اور سب سے ضروری ہے نماز. تو آپ لوگ بھی ضرور نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور اگر ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی موٹیویشنل سٹوری ہے تو ہمارے فیس بک پیج پر آپ ضرور شیئر کر سکتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو آج کا یہ انٹرویو بہت پسند آیا ہوگا. مجھے دیں اجازت, ملیں گے نئے ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.